بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بیت المقدس کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے ایک مقدس جگہ ہے اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے۔ اس سے بڑھ کر میرے خیال سے آپ کو بیت المقدس کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہوگا، تو آئیے آپ کو اس کی تاریخ بتاتے ہیں۔ مغربی دنیا بیت المقدس کو یروشلم کے نام سے جانتے ہیں۔ بیت المقدس سے مراد وہ مبارک گھر ہے جس کے ذریعے سے گناہوں کا پاک ہو جانا ہے۔ پہلی صدی میں جب رومیوں نے یروشلم یعنی بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام نے عراق سے بیت المقدس کی طرف ہجرت کی تھی۔ 620 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی میں مکہ سے بیت المقدس پہنچے اور پھر یہاں سے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مسجد بیت المقدس مسجد اقصی کی بنیاد رکھی اور اس کی وجہ سے ہی بیت المقدس آباد ہوا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے مسجد اور شہر کی تعمیر کی گئی اور اسی وجہ سے یہودی بیت المقدس کو ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کو 586 قبل از مسیح میں شاہ بابل بخت نصر نے مسمار کر دیا تھا اور 1 لاکھ یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گیا۔ بیت المقدس کے اس تباہی کے دوران حضرت عزیر علیہ السلام کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اس شہر کو ویران دیکھا تو تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ کیا یہ شہر دوبارہ بھی کبھی آباد ہو جائے گا؟ آپ کی اس بات پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت دے دی اور 100 سال تک مرے رکھا۔ 100 سال بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ بیت المقدس پھر سے آباد اور رونق شہر بن چکا تھا۔ بخت نصر کے بعد 539 قبل از مسیح میں شہنشاہ فارس نے بابل فتح کر کے بنی اسرائیل کو فلسطین واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یہودی حکمران ہیرود اعظم کے زمانے میں یہودیوں نے بیت المقدس شہر اور ہیکل سلیمانی پھر سے تعمیر کیا۔ یروشلم یعنی بیت المقدس پر دوسری تباہی رومیوں کے دور میں ہوئی۔ رومی جرنیل نے یروشلم اور ہیکل سلیمانی دونوں مسمار کر دیے۔ 137 قبل از مسیح میں رومی شہنشاہ نے یہودیوں کو بیت المقدس اور فلسطین سے جلاوطن کر دیا۔ 34 عیسوی میں رومیوں نے عیسائیت قبول کر لی اور بیت المقدس میں گرجا گر تعمیر کیے۔ 624 عیسوی تک بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا گیا۔ 639 عیسوی میں عہد فاروقی میں عیسائیوں سے ایک معاہدے کے تحت بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ خلیفہ عبد المالک کے عہد میں یہاں مسجد اقصی کی تعمیر عمل میں آئی۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران یورپی صلیبیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر کے 70,000 مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔ پہلی جنگ عظیم دسمبر 1917 کے دوران انگریزوں نے بیت المقدس اور فلسطین پر قبضہ کر کے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ یہود و نصارہ کی سازش کے تحت نومبر 1947 میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی نے دھاندلی سے کام لیتے ہوئے فلسطین کو عربوں اور یہودیوں میں تقسیم کر دیا۔ جب 14 مئی 1948 کو یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا تو پہلے عرب اسرائیل جنگ ہوئی اور اس جنگ میں اسرائیل
فلسطینیوں کے 78% علاقے پر قابض ہو گئے، تاہم مشرقی یروشلم، بیت المقدس اور اردن کے علاقے اردن کے قبضے میں آ گئے۔ تیسری عرب اسرائیل جنگ جون 1967 میں اسرائیلیوں نے بقیہ فلسطین بیت المقدس پر بھی قبضہ جما لیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ اب یہودی مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ اسرائیل نے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت بھی بنا رکھا ہے۔ یہودی اس مسجد کو گرا کر ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے اس جگہ کو عبادت گاہ مانتے ہیں، اور آج 2019 میں بھی بیت المقدس اس کے قبضے میں ہے۔ اللہ کرے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے پھر سے کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد آ جائے اور اس پاک مسجد کو ان ناپاک لوگوں سے ہمیشہ کے لیے پاک کر دے۔ دوستو، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔